بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. محترم سامعین، عزیز طلبہ کرام، گزشتہ اسباق کے اندر ان امور کی بحث تھی جن کا تعلق کل قرآن کے ساتھ تھا، یعنی ایسے اصول اور قواعد ذکر کیے جن کے فہم سے قرآن کی سمجھ آسان ہو جاتی ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے بحث الادلہ والدعاوی۔ یہ سبق نمبر 18 ہے، دلائل اور دعوے کا بیان، یعنی مقاصد ثلاثہ میں سے مقصد ثانی کی بحث شروع ہے، اور وہ مقاصد جن کا تعلق صورت کے فہم کے ساتھ ہے، ایسے امور جن کی سمجھ سے صورت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو ان کی بحث کا اس میں ایک بحث ہے الدعوہ اور الادلہ۔ دعویٰ صورت کا کیا ہے اور صورت میں دلائل کیا ہے۔ تو یہ دیکھنا پڑتا ہے جب انسان قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، کسی صورت کو سامنے رکھتا ہے، تو آیات میں غور کیا جائے اور فکر کی جائے کہ کون سی وہ بات ہے جس میں یہ اکثر آیات مشترک ہے اور اس بات کو ثابت کر رہی ہیں، یعنی ہر آیت ایک بات کی طرف متوجہ ہے اور اس کا اس بات کی طرف۔ تو وہ جو امر مشترک ہوگا اس کو صورت کا دعویٰ، صورت کا عنوان، ترجمۃ الباب، موضوع، مقصد کہا جائے گا۔ دعوے کی تعریف یہ ہے کہ دعویٰ کہتے ہیں ما یذکر لاثبات الدلائل والتخفیف للمنکرین والبشارۃ للمحبین والمجیبین۔ ما وہ چیز ہے یذکر کہ جس کے اس بات کے لیے دلائل کو لایا جائے، اور تخفیف مانا ڈرایا جائے منکرین کو، اور بشارت دی جائے محبین یعنی ماننے والوں کو۔ یہ دعویٰ تو کبھی ایک چیز ہوگی، صورت کے اندر ایک ہی دعویٰ ہوگا، اور کبھی کئی امور ہوں گے، امور متعددہ۔ تو وہاں ہر صورت چونکہ مختصر صورتیں جو ہے ان کے اندر دعویٰ کبھی ایک ہی بات ہوتی ہے، کہیں تسلی، کہیں تشجیع، کہیں تخفیف۔ جو لمبی صورت ہے ان کے دعوے متعدد ہوتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ۔ تو قرآن مجید کے اندر جو دعوے ذکر ہیں یہ متعدد ہیں، تقریباً 25 دعوی ہیں قرآن میں جو ذکر ہے، تقریباً اور بھی زیادہ ہے۔ اس میں پہلا جو مقاصد میں آپ کے سامنے بیان ہوا توحید ہے، اور توحید کو مختلف تعبیرات کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، تقریباً اس کے اندر 12 تعبیرات ہیں۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر صدق الرسول ہے، صدق الرسول ہے، اور یہ دعویٰ اسی طرح صدق القرآن، الآخرت، جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ، امور انتظامیہ، ایسے آداب کا بیان، التشجیع یعنی دعوت کے اوپر بہادری دلائی جا رہی ہے، تذکیر بایام اللہ، تخفیف دنیاوی، اور صد اسباب العذاب کہ اسباب عذاب کے دفع کے لیے اور اس کو بند کرنے کے لیے امور کا ذکر ہے، جیسے سورہ اسراء کے اندر ہے۔ صد باب الفحشاء، بے حیائی کے دروازے کو بند کرنا، سورہ نور کا دعویٰ ہے۔ تسلی نبی کو اور اہل ایمان والوں کو
التحذير فی التبلیغ و اتباع الرسول اور رسومات اور بدعات کے اوپر رد سورہ احزاب کا دعویٰ ہے۔ بشارت بالفتح و انزال السکینہ سورہ فتح کا دعویٰ ہے۔ ترغیب الی الایمان و اعمال الصالحہ، تخفیف و بشارت۔ تزہید فی الدنیا یعنی دنیا سے بے رغبتی اور قطع تعلق، اور اس طرح اصلاح البلد بالمقابلۃ الصالحہ یعنی گاؤں کی اور علاقے کی اصلاح، اس میں نیک مشقت کے ساتھ اور مال کو صحیح مصارف پر لگایا جائے، سورہ بلد کا دعویٰ ہے۔ تفریقہ باعتبار الاعمال و آثارہا کہ اعمال میں فرق ہے، کچھ نیک اعمال اور کچھ برے اعمال، اور ان کے آثار میں بھی فرق ہے، سورہ شمس کا دعویٰ ہے۔ زجر بحب الدنیا دنیا کی محبت پر ڈانٹ ڈپٹ، سورہ الحاقم التکاثرکم کا دعویٰ ہے۔ زجر بالاوصاف القبیحہ برے اوصاف بری باتوں کے اوپر زجر ڈانٹ ڈپٹ، سورہ ہمزہ کا دعویٰ ہے۔ براءت عن اعداء اللہ اللہ کے دشمنوں سے بائیکاٹ اور براءت، سورہ کافرون۔ اور اسی طرح تعوذ اور حفاظت برائے خزانہ ایمان، ایمان کی حفاظت کے لیے حفاظت کی جائے اور اس کے لیے پناہ مانگی جائے، سورہ فلق اور سورہ ناس کا دعویٰ ہے۔ تو یہ مختلف قسم کے دعوے ہیں جو مختلف صورتوں کے اندر ہیں۔ ہر صورت کے اندر جب انسان دیکھا گا تو وہ دعوے معلوم ہوں گے۔ دعووں کے بعد بحث الادلہ ہے، دلائل کی بحث۔ دلائل کا مقصد وہ ہوتا ہے چونکہ ہر بات کا اثبات ضروری ہے۔ دنیا کا بھی یہ اصول ہے کہ جب کسی بات کو ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے لیے دلائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ عدالتوں کے اندر، حکومت کے اندر بھی جب وکیل بحث کرتا ہے تو اس پر دلائل دعوے کے اوپر ذکر کیے جاتے ہیں۔ یہی طریقہ قرآن مجید کا بھی ہے کہ دعوے کے لیے دلیل ضروری ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے لو یؤتی الناس بالدعاوی، اگر لوگوں کو صرف دعوے کے ساتھ بات دی جاتی، دلائل کی ضرورت نہ ہوتی تو لدعا الناس بدمائہم واموالہم، لوگ دوسروں کے خون کا اور مال کا دعویٰ کرتا اور بہت بڑا فساد ہوتا۔ اس لیے اس بات مسئلے کے لیے دلیل ضروری ہے۔ دلیل کی تعریف یہ ہے کہ ما یفید المدعا ویستلزم عقلا او نقلا او وحیا، جو دعوے کو فائدہ دے یعنی دعوے کو ثابت کرے اور دعوے کو مستلزم ہو عقلی طور پر یا نقلی طور پر یا وحی کے طور پر۔ گویا کہ دلیل کی تین قسمیں ہیں، دلیل عقلی، دلیل نقلی، دلیل وحی۔ دلیل عقلی کی بحث یہ ہے کہ دلیل عقلی ایسے مقدمات کو کہا جاتا ہے کہ مدعی ایسے مقدمات کو ذکر کرے کہ جن کو عقل سلیم تسلیم کرے اور مان جائے۔ دلیل عقلی کی پھر دو قسمیں ہیں، دلیل عقلی محضہ اور اعترافی۔ دلیل عقلی محضہ کا مطلب یہ ہے کہ صرف عقل تسلیم کرے، مقابل اس کا اعتراف اور اقرار کرے یا نہ کرے۔ اور دلیل عقلی اعترافی اس دلیل کو کہا جاتا ہے جس کو عقل بھی یعنی مقابل جو خصم ہے وہ بھی تسلیم کرے اور مان جائے کہ میں اس بات کو مانتا ہوں۔ تو دلائل عقلیہ کے اندر جب قرآن ذکر کرے گا تو اس میں اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات فعلیہ کا ذکر ہے، قدرت ہے، احیاء ہے، اماتت ہے، اللہ بارش برساتا ہے، اللہ روزی دیتا ہے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری ضروریات کو پیدا کیا۔ تو یہ تمام صفات فعلیہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت اور علم کی صفات ہے، ان تمام کا نچوڑ وہ دلائل عقلیہ ہے۔ اور حاصل یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اور اللہ عالم ہے، لہذا اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو دلائل عقلی میں کی جو ہے اس میں دلیل اعترافی کی پھر دو قسمیں، اعترافی صریحی اور اعترافی سکوتی۔ اعتراف صریحی کا مطلب یہ ہے کہ خصم بالکل ہاں کرے اور بات کو مان جائے کہ بالکل ایسا ہے، جیسے مشرکین سے کہا گیا وَلَئِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا، گویا کہ اس دلیل کو انہوں نے تسلیم کیا۔ اور کہیں خاموش ہو جاتے ہیں، جیسے سورہ انعام کی آیت ہے قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو آخر میں وہ خاموش ہو گئے تو خود اللہ نے نبی کو کہا کہ قل کہہ دیجئے للہ، کہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اس کو اعترافی سکوتی کہا جاتا ہے۔ دلیل عقلی کی پھر ایک تقسیم ہے کہ دلائل میں ان چیزوں کا ذکر ہے جو انسان کے نفس کے ساتھ ہے یا آفاق کے ساتھ،
آفاق سے مراد نفس سے ماورا جو خارج بار میں چیزیں ہیں، مانا اس میں پھر 3 قسمیں ہیں، آسمان اور زمین اور درمیان کی چیزیں۔ جن دلائل کا تعلق آسمان کے ساتھ ہو ان کو دلیل علوی کہتے ہیں، اور جو زمین کے ساتھ تعلق ہو اس کو دلیل سفلی، اور جو درمیان میں چیزوں کا ذکر کیا جائے بادلوں کا اور بارشوں کا تو اس کو دلیل وسطی کہا جاتا ہے۔ گویا کہ دلیل عقلی کی یہ 3 قسمیں ہو گئی۔ ایک دلیل عقلی انفسی جو انسان کے نفس کو ذکر کیا، تم کو پیدا کیا، تمہارے جسم کو، تمہارے اعضاء کو، تمہارے باپ دادے کو، الذی خلقکم والذین من قبلکم، یہ دلیل عقلی انفسی ہے۔ اور دوسری دلیل عقلی آفاقی، آفاقی کی 3 قسمیں، علوی، سفلی، وسطی۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ سفلی ہے، اور والسماء بناء، یہ علوی ہے، اور وانزل من السماء ماء فاخرج، یہ وسطی ہے۔ گویا کہ یہ 4 قسمیں ہو گئی۔ اور اسی طرح دلیل اعترافی کی 2 قسمیں، سکوتی اور صریحی، تو 4 قسمیں یہ اور 2 کو کل 6 قسم ہو گئے ادلہ عقلیہ کی، یعنی دلیل عقلی انفسی، دلیل عقلی آفاقی میں علوی، سفلی، وسطی، یہ 4، اور دلیل صریحی اعترافی صریحی اور اعترافی سکوتی۔ تو ان تمام دلائل کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہوگا۔ یہ اصل میں دلائل عقلیہ یہ دعوے کے لیے مثبت ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے دلیل عقلی، دلیل نقلی۔ یہ جو اصطلاح ہے کہ انفسی ہے یا آفاقی ہے، یہ قرآن مجید کے اندر ہے، سورہ حامیم سجدہ کے اندر ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم افلا تبصرون وفی انفسکم، یعنی ہم ان کو دلائل دکھائیں گے اپنی قدرت کے اوپر، ان کے نفسوں کے اندر، اور آفاق مانا ان کے عالم کے اندر، ما اطراف جو ہے۔ اس کے بعد دوسری بات ہے دلائل نقلیت کے بارے میں۔